دیکھیے مذاکرات کے حوالے سے عیسیٰ آپ کو عمر ایوب صاحب کو فالو کرنا چاہیے، بیکاز وہ مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ ہیں، ہوں جو ان کے ممبران ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا چاہیے. کیوں نہیں مذاکراتی کمیٹی بنائی اور کس کے لیے 2 نکاتی ایجنڈا دیا ہے. بیسکلی حکومت جو ہے وہ تو چاہتی نہیں ہے مذاکرات ہوں، وہ کیونکہ اس کا جو سارا جو سٹرکچر ہے، جو ایڈیفس ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے خوف کے نظام کے اوپر. اور خوف کے نظام کے اوپر انہوں نے ایک معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور خوف کے نظام کو وہ چلانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کیوس کے بینیفیشری ہیں. اگر یہ نارملائز ہوگی سچویشن تو وہ ایک دم ہاؤس آف کارڈ جو ہے وہ گر جائے گا. اور یہ جو 9 مئی کا معاملہ بار بار کہا جاتا ہے، مجھے حیران ہے کہ قادر مندوخیل صاحب اس میں اتنے سینسٹیو ہیں. ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ فوجی تنصیبات جو ہیں وہ اور فوجی یہی تو ابھی سپریم کورٹ نے بھی سوال کیا کہ کور کمانڈر ہاؤس جس کا نام جناح ہاؤس رکھ دیا گیا، جناح صاحب ایک دن نہیں رہے وہاں پہ، ان کا قبضہ بھی نہیں ملا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے جذباتی بیان، اب خاص کر جب پک اینڈ چوز پولیٹیکلی اس طرح کیا ہو. کیا فیاض چوہان، فیصل جاوید، اپنا فیصل فارق حبیب، مراد راز، اندلیب عباس سمیت ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، ان کو 9 مئی میں انوالو کر کے تو آپ نے ان کو فارغ نہیں کیا، آپ نے ان کے خلاف نہیں کوئی کام کیا. جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ان کو آپ نے دھر لیا ہے. تو اتنا جو پولیٹیسائز ہے، جو پولیوٹڈ کیس ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بار بار بات کرنے کا مطلب تو پھر واحد ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی اپنی کارکردگی سیاسی دکھانے کو نہیں ہے، نہ حکومتی کارکردگی دکھانے کو ہے. تو آپ ایک گن رکھتے ہیں ادارے کے اوپر، ادارے کی کندھے کے اوپر ادارے اور عوام میں خلیج پیدا کر رہے ہیں. اور وہ خلیج آپ بالکل جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو ایک دم یہ لرز جاتے ہیں کہ وہ کیونکہ برج نہ ہو جائے. برج ہوگی تو پھر یہ ان کا خیال ہے کہ شاید ان کی جگہ نہ بچے. تو اس لیے جو مذاکرات سے خوف تو حکومت کو ہے. اور عطا تارڑ صاحب نے جو دوسری بات کی ہے، پتہ نہیں وہ کس کے اختلافات کی بات کر رہے تھے. تو جب آپ کی پارٹی پولیٹیکل انداز سے نہیں چل سکے گی تو آپ کے ممبران شکایت تو کریں گے. تو ان صحیح کے ممبران کی شکایت ہے. تو صحیح وہ دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے ذریعے نہ ہے بابا، آپ نہ کسی کو ملے، نہ کسی کی بات سنیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ ذاتی غلام سمجھے. تو پھر میڈیا پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں برا منانے والی کون سی بات؟ فیصل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ایک شخص ہے رچرڈ گرینل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ٹرمپ کی طرح کا لیڈر جو ہے وہ فونی چارجز کے اوپر جیل میں موجود ہے، قید میں موجود ہے. یہ جو آپ کی لیگل ٹیم ہے یہ کیوں نہیں عدالتوں میں یہ ثابت کر سکی ابھی تک کہ یہ فونی چارجز ہیں؟ اس کی وجہ ہے نا آپ کہ یہاں پہ جس طرح کی عدالتیں کنٹرولڈ ہیں یا انڈر پریشر ہیں، وہاں پہ ویسا تو نہیں ہے. وہاں پہ تو تمام دنیا کو جانتے ہیں. آپ پاکستان میں ہر ایک آدمی سے آپ سڑک چلتے ہوئے آپ کسی شخص سے پوچھ لیں، کوئی ریڈی والا ہے اس ریڈی بان سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی اپنا عمران خان بے گناہ ہے. تو ابھی عدالتوں کے معاملات تو یہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ عدالتیں اتنی فری ہیں جس طرح سے نواز شریف کے انگوٹھے لگانے کے لیے عدالتوں والے بھاگ کے ادھر چلے گئے. یہاں پہ کنٹرولڈ ٹرائل ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کنٹرول ٹرائل نہیں ہوتے. پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ تو جہاں پہ کنٹرول ہے، جہاں پہ پھرکی کسی بھی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. ورنہ تو عمران خان کے اوپر کون سا کیس جینوئن ہے، کون سا کیس لیگل ہے؟ سارے کیس جو ہیں وہ سیاسی ہیں. صحیح. یہ جسٹس منصور علی شاہ کے آج آپ نے ریمارکس دیکھے ہوں گے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، کانفرنس ہے، سیمینار ہے، وہاں سے خطاب کرتے ہوئے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ لے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی کلائمیٹ فنانس جیسا بڑا ایشو ہے. عدالتیں سمجھتی ہیں کہ کلائمیٹ فنانس کو بنیادی حق سمجھنا ہوگا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے. یہ جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج، جن کو شاید اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے، تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا کس قسم کا چہرہ آپ کے خیال میں بلڈ اپ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی اور لوکلی پہ؟ دیکھیے عیسیٰ، میں نے تو آج بھی اپنی ٹاک میں بھی کہا ہے، پاکستان کا عدالتی نظام فیل ہو رہا ہے، فیل ہو چکا ہے. پاکستان کی عدالتیں انسانی حقوق کی اور آئینی حقوق کی حفاظت میں ناکام نظر آتی ہیں. اور چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ
اس پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ادارہ جو عدلیہ جس مقصد کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا جمہوریت میں، اس کا ایک کردار ہوتا ہے. ایک اس کے سسٹم میں ایک معاملات ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ معاملات اس طرح سے چلائے گئے ہیں اور یا اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ وہ اس کا کوئی ایک نہ تو معیار ہے، نہ انٹرنیشنل کوئی اس کی ریکگنیشن ہے. اور اگر بنیادی آئینی حقوق نہیں ملیں گے تو پھر جمہوریت اور ماشاء اللہ میں تو فرق تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے بنیادی آئینی حقوق آپ کو ملتے ہیں. جب نہیں ملتے ہیں تو پھر حسن چودھری صاحب یہ بتائیں، یہ جو سول نافرمانی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ سیریس ہے، اور ایک ایسا وقت جس وقت اب مشورے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر اس نہج پر چلے گئے تو بس پھر کچھ نہیں بچے گا، تو یہ مذاکرات والی کہانی بھی نہیں چلے گی. ایگزیکٹلی یہ سول نافرمانی کے معاملے پر آپ لوگوں کو، آپ پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے کیا کہا گیا ہے کہ کرنی ہے، نہیں کرنی ہے تو کب کرنی ہے، اور کیا سٹیجز ہوں گی اس کی؟ دیکھیے، آج عمران خان صاحب کو یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کی اپیل ہے اس کے بارے میں بھی میں نے بریف کیا ہے. اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ صبح لائے عمل دیں گے، اور ظاہر ہے محمود خان اچکزئی ہمارے اتحادی ہیں، ان کی اپیل کو ایک بڑا سیریسلی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب سے میں نے ان کو جو محمود خان اچکزئی صاحب کا یا باقی دوستوں کا جو اپیل تھا وہ ان کے سامنے رکھا ہے، تو صبح وہ اپنا لائے عمل دیں گے اس کے اوپر. لیکن اگر اس سٹیج کے اوپر جاتے ہیں، ریمیٹنسز پہلے آپ مرحلے میں تھا کہ ریمیٹنسز کہا جائے گا کہ بینکنگ چینلز کے ذریعے نہ بھیجی جائیں، اگلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک، بل جمع نہیں کروانے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لیٹر جو ہے وہ واجبات کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا ہے وفاقی وزیر کی طرف سے تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کو کہ جو بجلی کی مد میں پیسے دینے ہیں وہ دیے جائیں. اگرچہ خیبر پختونخوا کا میرا خیال ہے سب سے کم شیئر ہے، سندھ کا، بلوچستان کا، پنجاب کا بہت زیادہ ہے، نسبتاً 8 ارب ہے شاید خیبر پختونخوا کا، باقی تو 38 ارب، 59 ارب اور اس سے زیادہ 85 ارب تک جو ہے وہ واجبات ہیں. یہ اگر نہیں کیا جاتا تو اس بیسس کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑی مشکلات آپ کو نہیں لگتا پیدا ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ تو ایک فائنینشیل جو معاملات ہیں تو انہوں نے وفاق نے صوبے کے بھی پیسے دینے ہیں. یہ تو ظاہر ہے مزمل اسلم صاحب آپ کو زیادہ بہتر اس کے اوپر بریف کر سکتے ہیں نا کہ یہ وہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ رسپانسبل ہیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کیا ان کے معاملات ہیں. تو آئی تھنک اس میں وفاق نے بھی صوبے کے پیسے دینے ہیں، تو وہ تو اس میں بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. کوئی میرے خیال میں مجھے کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں معلوم، اس لیے میں دوں گا نہیں. مزمل اسلم صاحب سے آپ یہ سوال کیجیے اگر وہ آپ کو زیادہ بہتر صحیح. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس پہ بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے اسم کا سوال ہے. صحیح. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی جانب سے یہ اڈیالہ جیل سے ہی خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان سخت نالاں ہیں پارٹی کی باہر موجود قیادت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے. تو ہاؤ سیریس از دیٹ؟ کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے جو مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں وہ اٹھا کر دیگر لوگوں کو تجویز کر دی ہیں؟ فار ایگزامپل اب تمام تر اختیارات غالباً جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر کے بجائے عمر ایوب صاحب پر کی طرف منتقل ہو گئے. عمر ایوب صاحب مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں اور اس سے متعلق سارے معاملات وہ بھی کرتے ہیں. اور جو گوہر صاحب ہیں وہ اصل میں عدم اعتماد کی بات نہیں تھی، وہ جو اخباری خبریں تھیں عمران خان صاحب ان پہ تبصرہ کر رہے تھے. آج بھی انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ میرا نو ٹرسٹ نہیں ہے. میں تو جو پارلیمنٹ میں جو شہداء والا معاملہ ہے اس پہ خان صاحب کافی کین ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ریز کیا جائے اور اس کو افیکٹولی ریز کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے.